اگلا سوال ہے سر کہ ہمارے ہاں ایک اہل حدیث مسجد میں جمعے کے دن چند غربا نے چندے کی اپیل کی تو مسجد کے خطیب نے ان غربا کو ڈانٹ پلاتے ہوئے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے، کیا ان کا یہ اجتہاد درست ہے؟ اجتہاد تو غلط ہے. نبی علیہ السلام نے گمشدہ چیزوں کا اعلان تو کرنے سے منع فرمایا، لیکن مسجد میں بھیک مانگنے سے کہیں منع نہیں کیا. صحیح. یہ فقہ حنفی میں بھی ہے کہ اگر آپ مسجد میں 1 روپیہ کسی کو غلطی سے بھی دے دیتے ہیں بھیک مانگنے والے کو، تو باہر آ کے آپ 70 روپے دیں گے تو تب آپ کا کفارہ ادا ہوگا. تو سر یہ باتیں جب آپ چندہ بٹور رہے ہوتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں آگے کاغذ پھیر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ اس غریب خطیب کے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہی آپ کو یہ خیال آتا تو کہتے ہیں دین کی مدد ہو رہی ہے. تو دین کی مدد صرف مدرسوں کی اور غریب خطباء کی اور امام مسجدوں کی مدد ہے، اور باقی غریبوں کی مدد نہیں ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مسجد میں کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہو کہ اللہ کرے تجھے وہ چیز نہ ملے، کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں. تو یہ تو جینولی سمجھ آتی ہے بھئی گمشدہ چیز کا اعلان مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اسی کا ایک طریق جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ تم یہ کہو کہ تمہیں وہ چیز نہ ملے، اور ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ اگر مسجد میں کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفع نہ دے، کہ مسجدیں جو ہیں وہ بازار کے لیے تو نہیں بنائے گئے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ چیزیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ بازار ہیں. ناپسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں صرف ضرورت کے لیے جایا جائے. جیسے کہ ٹوائلٹ میں آپ جا کے لیٹ تو نہیں سکتے نا، صرف ضرورت کے لیے جائیں گے. بالکل صحیح. ٹوائلٹ بھی کوئی پسندیدہ جگہ تو نہیں ہے نا، صرف ضرورت کے تحت ہی جایا جاتا ہے. کوئی بھی ذی شعور شخص وہاں پہ زیادہ وقت گزارنا پسند نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے جو پیاز کھاتا ہے وہ مسجد سے دور رہے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ آپ مسجدوں میں بدبودار چیز، یعنی مسجد کا ایک پروٹوکول ہے. اب رہا وہاں پہ کوئی غریب آدمی اپیل کرتا ہے تو اس کا ڈیکورم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپیل کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو امام مسجد اسے یہ کہہ دے کہ بھئی آپ دروازے پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ملے گا. اس کو ڈانٹے نا. قرآن پاک میں تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر آپ کے پاس کوئی سائل ہے آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر تم سے کوئی غریب مانگتا ہی ہے نا تو تم اگر اسے کچھ دے نہیں سکتے کم از کم جھڑکو مت. ٹھیک ہے نا، بس آپ ریکویسٹ کر لیں. یہاں پہ خطیب کیا ہوتے ہیں وہ جھڑکنا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کہ اگر اس کی مدد کر دی تو ہمارے چندہ باکس میں نہیں ڈال کے جائیں گے. بالکل صحیح. پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے اور واقعی اس کا جینون کیس ہے، وہ خطیب کا کام ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کروائے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ ان کے جمعے کے خطبے سنیں نا تو ہر جمعے کے خطبے میں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے تھے ایک بندہ غریب آیا باہر اس کی مدد کر دیں، یہ کتابیں بیچنے والا آیا ہوا ہے، دینی کتابیں ہیں باہر اس نے لگائی ہوئی ہیں، اس کی بھی مدد ہو جائے گی، آپ یہ کتابیں دینی خرید لیں اس سے. اس طرح کی یعنی وہ ترغیب دلا دیتے تھے. زبردست. اور یہ سنت بھی ہے. دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے، کسی کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، کسی کے کپڑے پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی حالت بھی ایسی ہے جیسے ان کے فاقے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دل پسیج کیا. صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرے مبارک کا رنگ فک ہو گیا. آپ بڑے سینسٹیو تھے. نبی بڑے سینسٹیو ہوا کرتے تھے. جیسے آپ نے اگر نبیوں کی پریکٹیکل سینسٹیوٹی چیک کرنی ہے تو چھوٹے بچوں کو دیکھیں. چھوٹے بچوں کے اندر مکاری نہیں نہ ہوتی. چھوٹی سی بات پہ کس طرح آنسو ان کی آنکھوں میں آ جاتے ہیں. بڑے تو اتنے ڈیٹ ہیں کہ وہ روتے ہی نہیں ہیں. بچے پل میں روتے ہیں اور پل میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو ایک مجلس میں 50 دفعہ رلانا چاہیں نا رلا سکتے ہیں. بڑے بندے کو آپ 1 یا 2 دفعے رلائیں گے اس کے آنسو ہی ختم ہو جائیں گے. بچہ دیکھا کتنا سینسٹیو ہوتا ہے. پھر اس کا چہرے کا فوراً اس کو ذرا سی دھمکی لگا دیں، اس کے چہرے کو آپ نظر آتا ہے. جن کے بچے ہیں وہ یہ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ والی چیز ڈومیننٹ نہیں ہوتی. انبیاء اکرام جو ہے نا وہ بھی بڑے معصوم ہوتے ہیں. ان کو جو جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور آپ جب کوئی چیز کوئی آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام کو اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کے اوپر بھی اختیار کوئی نہیں تھا. فوراً ابرپٹ ہوتا تھا. چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں نا فوراً ابرپٹ رسپانس ہوتا ہے. روتے روتے آپ خوشخبری سنائیں ہنسنا شروع کر دیں گے. بڑا بندہ تو نہیں ایسے کرتا. اور اسی وقت آپ کو اور خبر سنائیں پھر رونا شروع کر دیں گے. جتنی بار چاہیں جیسے آپ سٹارٹ کر سکتے نا، کیونکہ وہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں. انبیاء کرام بھی بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں.
تو نبی علیہ السلام کا چہرہ فک ہو گیا. آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلا کے کہا اذان دو. نماز کا ٹائم تھا, آپ نے اذان دلوائی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, ممبر لگایا گیا. سب سے پہلے آپ نے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی, کیا لوگوں اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا, یعنی سیدنا آدم سے سیدہ حوا, پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پر پھیلا دیے. اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی وجہ سے تم رحمی رشتوں کا خیال رکھتے ہو. پھر آپ علیہ السلام نے وہ سورۃ الحشر کی آیت تلاوت کی کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے, یعنی اللہ کے ڈیوائن بینک میں مال صدقہ کیا ہے کہ نہیں. پھر آپ فرمایا صدقہ کرو خواہ کھجور ہی کر دو, اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. تو اب یہ ترغیب دلائی تو لوگ اپنے گھروں کو گئے, کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے, جس کے بعد جو چیز تھی جو لے کے آ رہا ہے. ایک انصاری اٹھا, وہ گھر گیا, اس نے ایک بڑا سا بورا لیا, اس کے اندر اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان ڈال کے, سر یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کے پاس وہی بورے ہی ہوا کرتے تھے سر, بڑی سبسسٹنس لیول پہ لائف گزر رہی تھی. آپ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ فلم بنائی ہے ایران والوں نے, اس کو آپ دیکھ کے ایک چیز کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے زمانے کتنے اچھے تھے کہ صرف 2 وقت کا دانے پورا ہونا یہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی تھی, اور میٹھا پانی. گندم اگاتے تھے, چپ کر کے کھاتے تھے. یہ آج کل جو عذاب پڑا ہوا ہے, کراچی والے پنڈی نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں, پنڈی والے کراچی گئے ہوئے ہیں نوکری کرنے کے لیے, یہ عذاب نہیں تھے اس وقت. اپنے اپنے علاقوں میں اپنا اگایا, کھایا, اپنا وقت پاس کیا. پھر وہ دن بھی اللہ کے لیے اویلیبل ہوتا تھا. اس لیے وہ شفاق احمد صاحب کہتے تھے دعا کرو یار ایڈا پٹرول ہے دوبارہ زمین ہی وڑ جائے تو دنیا سکون ہو جائے گا. حقیقت بات ہے, پٹرول اگر زمین میں چلا جائے سکون آ جائے گا. یعنی کراچی والے کراچی کی غذا ہی کھایا کریں گے. اب کراچی کی مچھلی یہاں بھی آ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ادھر والے اپنے ادھر کی جو مرغیاں وہ کھایا کریں گے, اپنے اپنے علاقے کی غذا کھائیں. تو وہ پورا بورا جناب بھر کے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, وہ صحابی لے کے آئے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ہی اٹھا رہا تھا, گھسیٹتا لڑکھڑاتا ہوا مسجد کے سین میں لا کے اس نے رکھا. جب وہ بورا دیکھا نا تو باقی صحابہ کرام کو بھی ترغیب ہوئی, لوگ پھر اپنے گھروں میں گئے, زیادہ سامان لا کے رکھا. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا, اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کی برائی کا وبال اس پہ ہوگا, اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے بریلوی بھائی وہ اچھی بدعت اور بری بدعت میں پیش, اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن. اچھا طریقہ, جیسے میں کہتا ہوں یہ بخاری مسلم لکھنا اسلام میں اچھا طریقہ ہے, حدیثوں کے سافٹ ویئرز بنانا اچھا طریقہ ہے. حدیثیں تو وہی ہیں نا, ایک طریقہ اڈاپٹ کیا گیا. ہوائی جہاز پہ سفر کرنا اچھا طریقہ ہے کہ آج ہم حج کتنا آسان ہے. آپ امیجن کریں کہ 4 مہینے کی آپ کو پیدل جانا پڑے جس میں آپ بیمار بھی ہوں, 4 مہینے کے آپ کو روٹی پانی کا بھی حساب کتاب رکھنا پڑے, اور اس کی بجائے 4 گھنٹے کی فلائٹ اسلام آباد سے آپ جدہ پہنچ جائیں. تو یہ حج تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آسانی ہے نا, ایک اسلام میں اچھا طریقہ جاری ہوا ہے نا. لیکن حج کی رسومات وہی ہیں, 7 چکر آج بھی آپ نے کاٹنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ چکر کم زیادہ ہو گئے, اور جمرات پہ آپ نے وہ کنکریاں آج بھی مارنی ہیں. یہ نہیں کہ وہ کنکریاں ختم ہو گئی ہیں. احرام آج بھی آپ نے باندھنا ہے, یہ نہیں کہ احرام ختم ہو گیا. اسلام میں اچھے طریقے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے. ایئر کنڈیشن بسیں آ گئی ہیں, پہلے لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. سر اگلا سوال ہے کہ کیا مسجد کو گزرنے کا راستہ بنانا جائز ہے؟ بعض اوقات شارٹ کٹ کے طور پر ایسا کرنا پڑتا ہے. پلیز اس مسئلے کا مسجد کو گزرگاہ بنانا ویسے تو مطلب معیوب ہی ہے, اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے بنی نہیں ہوئی ہیں. ویسے جو یہ مسجدوں کو گزرگاہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی فتویٰ لگے. وہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا احاطہ ہوتا ہے, اس کا گراؤنڈ ہوتا ہے, ایک طرف سے انٹر ہو کے دوسری طرف سے نکلے. وہ مسجد نہیں ہے, وہ فنائے مسجد کہلاتی ہے. فنائے مسجد وہ چیز ہے جو مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے, جیسے ٹائلٹس ہیں, وضو خانہ ہے, پارکنگ ایریا ہے, وہ مسجد کے زمرے میں نہیں آتی ہے. ادھر سے اگر کوئی گزرتا ہے اس کو گزرگاہ بھی بناتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجد ایگزیکٹ وہ جگہ ہے جدھر آپ جوتیاں اتارنے کے بعد آج کل کے دور میں جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہے نا کبھی صفیں بڑھ گئی تو باہر بھی صفیں بچھا لیں, اس حساب سے تو پوری زمین ہی مسجد ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں
جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے. وہ والا معاملہ تو الگ ہے. میں وہ یعنی اسپیسیفائک جو مسجد مسلمان بناتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ مسجد جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں نماز پڑھنے کی ایک طرف جوتیاں اتارتے ہیں, وہاں سے جاتے ہیں, تو یہ تو معیوب ہے. ظاہر ہے کہ مسجد تو پھر ایک کھیل کی جگہ ہی بن جائے گی. میں نے بتایا نا, جامعہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو مسجد میں کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اسے کہو تجھے تیری چیز نہ ملے, اس کو کہو تجھے نفع نہ ہو. اور یہ پہلا حصہ تو مسلم شریف میں بھی ہے کہ جب کوئی چیز تم دیکھو مسجد میں اعلان کر رہا ہے گمشدہ چیز کا, کہو تمہیں وہ چیز نہ ملے. اور پھر فرمایا مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں. باقی یہ جو مسجد میں جو اہل حدیث نے یہ مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جنازے کا اعلان نہیں ہو سکتا, یہ تو غلط بات ہے. جنازے کا اعلان ہو سکتا ہے. اور حنفیوں نے جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے کہ مسجد میں یعنی جنازہ نہیں ہو سکتا, وہ بھی فراڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فراڈ ساروں نے کیا ہوا ہے, لیکن اب چونکہ وہ ایک سلسلہ بن گیا ہوا ہے. مسجد ہی ظاہر ہے مسلمانوں کی ایکٹیویٹیز جن کا تعلق مسلم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہے, اس کا تو مرکز یہی بنے گا نا, دینی ایکٹیویٹیز. ختم بخاری کا اعلان ہو سکتا ہے, 11ویں شریف کا اعلان ہو سکتا ہے, تو بندے کے مرنے کے بعد جنازے کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے وہ سوشل ایشوز ہیں جن کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے. بالکل ان چیزوں کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. رام مسجد میں خرید و فروخت اور گمشدہ چیز کا اعلان یہ منع ہے. مسجد میں اگر کوئی چندے کے لیے اپیل کرتا ہے غریب آدمی, وہ جائز ہے, میں نے پہلے ڈسکس کر لیا صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. تو اس میں یہ جو گزرگاہ والا معاملہ ہے وہ یقیناً فنائے مسجد والا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اگر وہ مسجد ہے تو پھر بعض اوقات کوئی بے غسلہ شخص بھی ہو سکتا ہے, اور راستہ آپ بنائیں گے تو وہ حرمت پامال ہوگی مسجد کی, کیونکہ بے غسلہ شخص تو مسجد میں نہیں جا سکتا, بے وضو تو جا سکتا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مسجد سے گزرتا ہے اور وہ بے غسلہ نہیں ہے, جنبی نہیں ہے, تو جائز ہے, گزر سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس کو پرماننٹلی اگر راستہ بھی بناتا ہے کوئی تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے. اس کے اوپر جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کوئی بھی صحت کے درجے پہ کوئی نہیں پہنچتی ہے, نہ وہ اسلام کے مزاج کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ اسلام لوگوں کو اس تکلیف کے اندر ڈالتا ہے. اور یہ باؤنڈریز بھی تو مسجدوں کی اب بننے شروع ہوئی ہیں, پہلے تو اس طرح کے معاملات ہے بھی نہیں تھے. پہلے تو مسجدوں میں قالین بھی نہیں تھے, جوتیوں سے سمیت نماز پڑھی جاتی تھی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے. تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ آپ ضرور کرٹیکلی دیکھیں گے, وہ فنائے مسجد کا ہوگا, فنائے مسجد والا معاملہ ہو سکتا ہے. بلکہ یہاں تو مسجدوں کی زیادہ تر پارکنگ تو لوگوں کی گاڑیوں کی پارکنگ بنی ہوئی ہے, اور اکثر ان لوگوں کی گاڑیوں کی جو عید کی نماز آ کے پڑھتے ہیں, لیکن وہ مسجد کے صدر بھی ہوتے ہیں کیونکہ مسجد میں پیسے دیتے ہیں, تو ان کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں. غریب آدمی کو رکشہ بھی کھڑا کر کے چلا جائے, اس کو صلواتیں سننی پڑتی ہیں. تو یہ پریفر کرنا چاہیے کہ مسجد کے جو نمازی ہیں ان کو پارکنگ کی جگہ دی جائے مسجد کے اندر, اور ان کو اس حوالے سے انکریج کیا جائے تاکہ مسجد کے ساتھ چلو کسی بہانے سے رشتہ ان کا جڑا رہے. بالکل ٹھیک ہو گیا.